انہوں نے بڑا جی کمال کا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. سو آئی تھنک آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے ان کی اتنی ایکٹیو رول نظر آیا جناب نواز شریف صاحب کا. اس میں اگر میں نواز شریف صاحب کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے باقاعدہ جو ایک NFC کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC فنڈ دینے کی تجویز کی ہے. ایک چیز انہوں نے جو بڑی اچھی کہی, جو مجھے بہت اچھی لگی, نارملی جب بھی گورنمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے, انتخاب ہونے کے بعد 100 ڈیز کے بیچ میں تو وہ گورنمنٹ کے جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو سمجھنے میں ہی 100 دن لگ جاتے ہیں, 100 کیا بلکہ 6 مہینے بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں, بعض اوقات سال بھی لگ جاتا ہے. تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ پیچھے کیا ہوا, آگے کیا ہونا ہے, اور اگر خراب چیزیں تھیں تو ان کو درست کیسے کرنا ہے. مگر دس از دا ٹائم جب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, یعنی انہوں نے اوپن بات چیت کی. جناب احسن اقبال بھی موجود تھے وہاں پہ, رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو میں بلکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملنا بھی چاہوں گا, اور میں ان سے چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کی تیاری کریں, یعنی بر وقت اپنا شیئر کریں کہ ان کے کیا پلانز ہوں گے, ان کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. جناب نواز شریف صاحب نے بہت تعریف کی جو پلان محترمہ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پاکستان ہے انہوں نے کی, یعنی 17 پنجاب کا ذکر کیا, ترقی یافتہ منصوبہ, امن امان, اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کا ان کا ذکر کیا, میٹرو بس کو انہوں نے بہت سراہا, ہسپتالوں کے نیٹ ورک کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال بنے گا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا, بلکہ مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. کسان کارڈ کا ذکر کیا, ٹریکٹر اسکیم کا ذکر کیا, اور ایک کارڈ تھا اسکالرشپ کا ذکر کیا, لیپ ٹاپ جو اسٹوڈنٹس کو باندھتے اس کا ذکر کیا, انفراسٹرکچر میں روڈز کا انہوں نے خاص طور پہ تذکرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ماڈل گاؤنز بھی تیار کر رہے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں لیٹس سی کہ ہم جو ملاقات کرتے ہیں ہمارے اپنے مہمان جناب PJ میر, پرویز میر صاحب کا اگر میں تذکرہ کروں کہ بنیادی طور پہ پرویز میر صاحب ایک کرکٹر, بٹ ناؤ ہی از affiliated اور associated ایز رپورٹر, ایز این اینالسٹ, اور انہوں نے مکمل طور پہ شامل ہو گئے نیوز میں اور ایز جرنلسٹ کا روپ دھار لیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں, یعنی PTV کے ساتھ ہے. فارمر پروفیشنل کرکٹر ہیں, who played in the سینٹرل لنکن شائر میں انہوں نے پلے کیا تھا, لنکن شائر لیگ میں, اور انٹرنیشنل فیم کے پلیئر ہیں. جناب پرویز میر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر, السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ Very well, thank you. تھینک یو ویری کائنڈلی سر. سر کیسا لگتا ہے کہ there was a time کہ جب آپ کھیلا کرتے ہوتے تھے اور لنکا شائر کے ساتھ آپ نے جب کھیلا تو دنیا کے جرنلسٹ آپ کو کور کرتے تھے, اب آپ دنیا کو کور کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اٹ ناؤ؟ Well, this is how it started. Because جب میں پہلے پاکستان کی طرف سے کھیلا تو جو اچھی پرفارمنسز ہوئی تو پھر میڈیا آپ کے پیچھے آ گیا, and interviews and all that. And then subsequently, I went into this field after a long time. And since then, well, I became the first political anchor on independent television Pakistan mein. بعد میں تو سارے یہ لوگ آ گئے. But it's been a good run. It's a good experience. And main چیز یہ ہے کہ you at least present the right picture. That is what really matters, I think, اس پروفیشن میں آ کے. اچھا, ایک میرا الٹا سا سوال, میرا دماغ بعض اوقات مطلب نیسٹی بھی ہو جاتا ہے. آف کورس یو پلیڈ, آپ نے اتنی بڑی لیگ کے ساتھ کھیلا, یو مسٹ بی اے ویری ویلتھی مین, a rich man, and I respect all my politicians and television and radio stations in Pakistan. جناب محسن نقوی صاحب, میرے پاس ان کی ایک پکچر بھی ہے. I wish کہ عامر اگر آپ اس کو نکال لو تو کتنا اچھا ہوگا کہ there was a time کہ he was a journalist and he was a reporter, اور لوگوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے تھے, ڈھابوں کے اوپر چائے بھی پیا کرتے ہوتے تھے. there was a time کہ وہ جب ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی جیسے, تو وہ سڑک کے اوپر اور زمین کے اوپر لیٹ کے بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے.
مگر اس کے بعد then he went out اور انہوں نے he worked somewhere in America اور کوئی بہت بڑی پوزیشن نہیں تھی مگر جب ان کی سروسز ہائر کی گئیں پاکستان میں تو دیٹ واز ویری پیئنگ سروسز بٹ ہی کیم بیک ود دا ٹیلیویژن چینل جہاں سے انہوں نے نیوز آؤٹ لیٹ کو اپنے کنٹرول میں لیا اور جتنے عقل مند لوگ ہیں دے نو ایون جوش کمیونٹی اگر اپنا کانسیپٹ لے کر کے چل سکی اگر امریکہ اپنے کانسیپٹ کو دنیا میں پھیلا سکا بیکاز دے ہیو CNN اینڈ اگر ہم جوش کمیونٹی کا کہتے ہیں دے اسٹرانگلی بلیو ہیونگ اے اسٹرانگ میڈیا میکس اے ہیوج ڈفرنس جس میں نیوز پیپرس بھی ہیں ٹیلیویژنس بھی ہیں اینڈ آف کورس ریڈیو چینلس بھی ہیں. What is the reason that you played with such a great league and you were definitely minting money? Why you did not think about starting your own independent channel in Pakistan? Well, first of all, I never made any money. I played for Pakistan. In fact, جب میں پاکستان کے لیے کھیل رہا تھا مجھے یاد ہے کہ پہلا ورلڈ کپ جب کھیلا تو I only got 35 pounds for the match. آج تو thousands of pounds آپ کو ملتے ہیں. I only got 35. I mean سب کو, not me alone. So there wasn't much money when when I was playing international cricket. Yes, league cricket میں آپ کو ملتے تھے, but they're not as much as you'd say کہ you become a millionaire or anything. I mean, they were just ordinary salaries. And plus the fact, جب میں when I started ایک ہمارا چینل ہے ARY. I started that because we were the Pakistani channel. پھر اس کو ARY میں convert کیا. And from then onwards, I've always been working for various television channels. میرا کبھی نہیں تھا یہ کہ because I know it's not a cheap business. جتنا پیسہ آپ اس میں ڈالتے جاؤ گے اتنا ہی کم ہے. تو اس لحاظ سے I didn't have those ambitions کہ بھائی کرو. But my only ambition was کہ I wish somebody would کچھ کم از کم کچھ چینل جو بنائے کچھ سچی اور سچائی کی طرف بات کرے جو کہ انفارچونیٹلی پاسبل نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس زمانے میں, اور میں اب کبھی فیل کرتی ہوں, and I'm also in this field for last 27 years, اور میں فیل کرتی ہوں کہ there was time it was very sweet and beautiful time کہ دیواریں اتنی زیادہ بلند نہیں تھیں, پیسے بے شک کم بھی تھے مگر ہم بہت پیار کے ساتھ رہا کرتے ہوتے تھے. بٹ ناؤ ود دا پیسیج آف ٹائم ہم نے دیواروں کو بہت بلند کر لیا ہے. دیر واز اے ٹائم کہ ہم یوٹیوب پہ کوئی بھی گانا لگا سکتے تھے, دیر واز اے ٹائم کہ ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بھی گانا لگا سکتے تھے. بٹ ناؤ آپ کو پتہ ہے کہ رائٹس ہیں, ہر چیز کے رائٹس ہیں, اور آف کورس یو بینگ ویری گڈ کرکٹ پلیئر, آپ لوگوں کا بھی سمپلی سٹی کا دور تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی تصویروں کے اوپر رائٹس نہیں رکھے ہوئے تھے. اب تو آپ کھلاڑی کی تصویر کے اوپر بھی رائٹ ہے. تو بہرحال دس از ہاؤ دا لائف چینجز, اینڈ ہم زندگی میں چینجز کو ویلکم کرنے کے لیے ہی یہاں پہ موجود ہیں. بہرحال اٹ واز ویری ان ایکسپیکٹڈ کوسچن فار شیور فار یو, دو کہ بات ہم نے کچھ اور ملک کی کرنی تھی تو یہ عارفہ میری کرکٹ کو لے کے کہاں بیٹھ گئی. بٹ I would say کہ دس از اے ویژن ٹو ہیو یور اون چینل, اور کسی بھی کمیونٹی کی گروتھ کے بیچ میں دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل رول. میر صاحب, پاکستان کی صورتحال کے بارے میں, if you allow me, can I ask some questions? آج جناب ایکس پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب ویری ایکٹیولی اینڈ بڑی کمپریہنسو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کے پارٹی کے ارکان بھی موجود تھے, اینڈ ہی واز ویری کانفیڈنٹ, جس میں انہوں نے AG کا ذکر کیا, انہوں نے پنجاب کو بہت سراہا, اینڈ ہی سیڈ کہ ادر جو پروونسز ہیں دے مسٹ ٹیک پنجاب ایز اے رول ماڈل. اچھا, اب پہلے تو آپ اس کے بارے میں بات کر لیں. اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی پرائڈ لیتی ہے 18th امینڈمنٹ کے بارے میں جس میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی. کیا بات ہے کہ پنجاب کے پاس پیسہ ہے, اٹس اسپینڈنگ ان پنجاب, واٹ از دا پرابلم؟ آئی کین امیجن ان بلوچستان میں تو جو وزیر اعلیٰ ہے اس بیچارے کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ارکان دیٹ از اوور رولڈ بائی دوز پیپل. سندھ کے بیچ میں اجارہ داری ہے پیپلز پارٹی کی. وائی سندھ could not develop itself as Punjab has come out?
This is a very sensitive question, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی بات ہے. ایون prior to independence سندھ ایک بڑا ڈپرائیوڈ ایریا رہا ہے اور ابھی بھی میری نظر میں ہے. ان کمپیریزن آف کورس اٹ از بیٹر دین بلوچستان, لیکن خیبر پختونخوا جس کو پہلے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تھا وہ بھی اس طرح ہی رہا. پنجاب ہمیشہ ایک ایفلوئنٹ ایک جگہ رہی ہے ایون پرائر ٹو انڈیپینڈنس, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ بیکاز وہاں 85% تو آپ کا ایگریکلچر ہے, تو ایگریکلچر آپ کے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہے, انڈسٹری آپ کی وہاں بہت زیادہ لگ گئی ہوئی ہے, اینڈ پلس دا فیکٹ یو ہیو ابنڈنس آف واٹر, ویئر از ان کمپیریزن اگین سندھ کے اندر وہ پانی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, لیکن وہ ان کی اتنی غلطی ہے. غلطی یہ ہے کہ ان کو پڑا ہوا ہے مینگروز کا اور ان کو عوام کا نہیں پتا ہوا, اور وہاں کیا سارا آپ کا جو فریش واٹر ہے وہ سارا سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. So there are no dams, there are no reservoirs. ایک جھیل ہے کراچی کے پاس جس کو جس سے آپ پانی لیتے ہیں. تو اس کے کئی اور فیکٹرز ہیں جو آپ نے نشاندہی کی, کئی فیکٹرز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں امپرووائز ہو سکتے ہیں. اب نواز شریف کی آپ نے بات کی, اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ نواز شریف کیم آؤٹ آف ہز شیل, کیونکہ یہ ایک شیل کے اندر پھنس گئے ہوئے تھے اور اب آ رہے ہیں, کیونکہ اس حکومت پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, اس حکومت پہ بڑی آپ کہہ لو کہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. اور جس طرح کہ وائس ورسا آپ کر لو کہ جب نواز شریف تھے تو شہباز باہر آ گئے, آج شہباز ہے تو نواز شریف باہر آ گئے. سو بیسکلی یہ ایک ریسکیو مشن پہ ہے 1122, جس کے اوپر وہ آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی کوئی فیس سیونگ ہو جائے, اس کی کچھ بہتری ہو جائے, کیونکہ تنقید بہت ہو رہی ہے. حالانکہ کام ہو رہے ہیں, یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہے, بالکل ہو رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں. جو مریم نواز ہے چیف منسٹر, شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, بٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن. لیکن ہمارے لوگوں کے اندر ان پاکستان لوگوں میں جس کو ہم انگریزی میں پیشنس کہتے ہیں یا صبر, وہ صبر نہیں. تو صبر جا آ جائے گا تو آئی تھنک وی کین آل ڈو ویل, بٹ انفارچونیٹلی وہ صبر نہیں ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ سر. میں نے زندگی میں پڑھا کہ برٹشرز نے جب رول کیا تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی, اینڈ دس از ناٹ اونلی ان بر صغیر پاک و ہند میں بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, بیکاز دے رولڈ سو مینی کالونیز. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیٹکس کو انہوں نے اپنایا تھا. ابھی آپ نے سر ایک بات ذکر کی اور بڑی پیاری ہے, مجھے حیرت ہے کہ سندھ کے لوگ کیوں ایگری نہیں کرتے کہ ڈیمز اینڈ ریزروائرز کے لیے. وہ کہتے ہیں جی ہماری فصلیں خشک ہو جائیں گی, ہماری زمینیں سوکھ جائیں گی. حالانکہ ڈیمز اینڈ ریزروائرز جو ہیں یہ تو ان فصلوں کو آبیاری پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک لفظ اور لفظ کہا کہ سندھ واز آلویز ڈپرائیوڈ. ود ڈیو رسپیکٹ میں آپ سے ڈس ایگری کرنا چاہتی ہوں, بیکاز ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ کراچی واز ون آف دا فائنسٹ پلیس, اٹ واز کیپٹل. اور میرے آفس میں زیادہ تر لوگ کراچی کے ہیں, میں اکیلی پنجاب سے پھنسی ہوئی, یا ایک اور خاتون ہے وہ بھی پنجاب سے پھنسی ہوئی ہیں, باقی ساری ہم کراچی کے. اینڈ وی آر آل فرام پاکستان. دے آر سچ اے ونڈرفل 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 پیپل, دے آر ویری فائن ایجوکیٹڈ پیپل. آپ نے کہا کہ ڈپرائیو تھا, مگر کراچی واز عروس البلاد کہلایا کرتا تھا. پورٹ کے لحاظ سے سمجھ لیں, بلڈنگز کے لحاظ سے سمجھ لیں, وہ حبیب بینک کی ٹالسٹ بلڈنگ واز ان کراچی. بٹ ٹوڈے کراچی از not we have seen or we read in our books اور اس کے بارے میں, یعنی one city has gone backward. Understand کہ آپ سندھ کو اگر کمپیئر کر رہے ہیں بلوچستان سے, but Karachi is part of the Sindh and Karachi was one of the, but today is not Karachi as Karachi, and it's very unfortunate. You are an anchor as well کہ none of our politician cried, none of our politician mentioned about the kids. جو یعنی 5 سال کا بچہ 3 فٹ کا تو 2.5-3 فٹ کا تو ہوتا ہوگا نا, گٹر کے بیچ میں گر گیا اور 10 گھنٹے گٹر میں پھنسا رہا. تو کراچی از گون بیکورڈ. ڈو یو تھنک سو؟ مجھے یاد ہے ٹرام تو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے, روڈز کی ڈویژن میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے اپنی زندگی میں. Once we went to visit, میں نے بھی سفر کیا ہوا ہے ٹرامز کے اوپر. جی سر. My father was posted there. میں بھی کراچی میں بڑا ہوا ہوں. جی And سر. I've seen Karachi, you know, from a very different angle. But having said so, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو جن چیزوں کو آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے, یہ بیڈ گورننس ہے. یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہتی ہیں ٹرامز, اس وقت شام کو الفنسن اسٹریٹ اور سمرسیٹ اسٹریٹ ہویا کرتے تھے ڈیلی شام کو.
4-4:30 ये रोडें धुला करती थी. It was such a clean city. आज it is no more like that at all. Encroachments देख लो और आप देख लो कि आपकी जो गवर्नेंस है, it is absolutely in total shambles. ये एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती थी जहां के आप देखते थे कि लोग मिडल ईस्ट से और दूसरे मुल्कों से आके रात की जो आपकी एंटरटेनमेंट होती थी इधर कराची के अंदर, दैट वाज अनराइवल्ड एंड अनमैच्ड. लेबनान से लोग आते थे, परफॉर्मर्स यहाँ आते थे. सो इट वाज अ मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटी. लेकिन ये खराब हुई है, आपके सियासतदानों ने की है कि जिनके पास पावर आया और उन्होंने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है. और आपने मैनहोल्स की बात की, मैंने कल ही परसों ही एक शो के अंदर मैंने कहा कि इसका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई. अगर गटर्स चले गए तो आपके मेयर कहते हैं नहीं जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है. यार क्या अफसोस हुआ है? somebody's got to take responsibility कि एक बच्चे की जान चलेगी, ये तो एक है. नहीं सर, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे अफसोस हुआ, उन्होंने कहा मुझे अफसोस हुआ मगर उसकी मौत का वक्त था. No doubt about it, but take the responsibility. That is absolute nonsense. Absolute nonsense what they talk about. What about the 26 other lives which have been taken like this, and hundreds of others? जबकि पुराने सैलाब कराची में आते हैं, कई लोग गटरों के अंदर चले गए and all that. उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हम लोग यहाँ जो है ना, हम काम करते हैं को कहते हैं कि ऑन एडॉक बेसिस, lastminute.com. और यही वजह है कि हम आगे जाते नहीं हैं. और सब आएंगे इलेक्शन के लिए, आपसे वोट्स ले लेंगे और फिर बाद में आप बैठे होंगे, आप सवाल कर रहे होंगे और जवाब वही पुराने जवाब आपके पास आएंगे. मगर सर अगर आपने तो बात की, चले मैं माफी की ख्वास्तकार हूँ, मैं आपको कहीं काटना नहीं चाहती, बट बिकॉज वो टाइम को, और मुझे पता है मेरे टाइम से ज्यादा आप लोग कमिटेड हैं, आप लोगों ने डिफरेंट चैनल्स पे जाना होता है. आपने अभी जब जिक्र किया कि कराची के हवाले से, आई एम फ्रॉम लाहौर, और मेरा ख्याल है कि लाहौर इट वाज ब्यूटीफुल. हम रेलवे स्टेशन पे लाइटिंग हुआ करती थी, ट्रेन चला करती थी, देखने जाया करते थे, मगर कराची वाज फार मोर एडवांस एज कंपेयर टू लाहौर, बट नाउ इट्स गॉन बैकवर्ड. अच्छा, अभी आपने एक और चीज का जिक्र किया और मुझे अफसोस आप तमाम पाकिस्तान के एंकर्स के ऊपर है. आज पाकिस्तान की आबादी के बारे में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं 25 करोड़ की आबादी है, और ये मेरा ख्याल है ये जो चेंज आया है आबादी में, इतना जो तनासब बढ़ा है, उसमें ये कि पीपल हैव नथिंग टू डू, दे डोंट हैव जॉब्स, दे डोंट हैव थिंग्स टू डू. तो घर बैठ के बच्चे ही पैदा करने, और उन्होंने क्या करना है, दे हैव नथिंग एल्स टू डू. मगर व्हाई द मीडिया इज नॉट टेकिंग पार्ट टू acknowledge people and educate people कि अगर आपने 2 बच्चे पैदा करने, इसलिए नहीं, give them a better education, give them a better lifestyle, rather than just बच्चों को, जिस बच्चे ने दुनिया में आना है उसने तो आना ही आना, अल्लाह ने जितने बच्चे पैदा करने इसमें कोई शक नहीं. मगर इंसानों को ये जरूर देखना चाहिए कि अगर मैं मेरे पाँव के नीचे जन्नत है ना, तो मैंने उस बच्चे की तालीम कैसे की है, मैंने उस बच्चे का बिहेवियर कैसा रखा है, मैंने उसके दुनिया में एक इंसान कैसा बनाया. व्हाट इज द रीजन दैट all radio channels, our establishment, our politician, they are not trying to talk about this issue? मेरा ख्याल आप आउट ऑफ टच हैं. बिल्कुल बात होती है. हमने पिछले हफ्ते भी हम शो करते हैं 92 न्यूज के ऊपर, हमने इस पे बात की है. बिल्कुल बात होती है, लेकिन वो कैंपेन नहीं है जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने शुरू की थी 60s के अंदर, बच्चे कम खुशहाल घराना. वो कैंपेन नहीं है. यस, इस पे और बात होनी चाहिए. बिल्कुल हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इस वक्त बहुत ज्यादा, और पर्टिकुलरली विलेजेस के अंदर वहां बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वो बच्चे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू लेट्स से एजुकेशन या स्किल लेबर, उनको मीनियल लेबर्स पे लगाया जा रहा है, बिकॉज आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतनी अच्छी नहीं है. तो लिहाजा इस वक्त बिल्कुल ये हुकूमत को करना चाहिए. आपने गार्डन्स की, ग्रीनरी की बात की. नवाज शरीफ इज डूइंग नाउ from the back seat, he's doing a lot. Circular gardens होते थे अंग्रेजों के जमाने के अंदर, उनको कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव किया जाए, और जो दूसरी हेरिटेज साइट्स हैं लाहौर की, उनको रिवाइव किया जाए. सो वर्क इज ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन ये स्लो है. ये इन कंपैरिजन अगर आप दुबई चले जाए, आप एक हफ्ता बाहर रहेंगे, वापस आएंगे, यू वोंट रिकॉग्नाइज दुबई हुई है, क्योंकि वहां एक बात बहुत फास्ट पेस पे काम होता है. क्यों? पैसा है. हमारे पास पैसा नहीं है. हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, इसका भी सवाल है. इसलिए नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते. हम हर चीज कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कर दे,
اور وہی کرتی رہے, لیکن ہم نے ٹیکس نہیں دینا. تو بھائی آپ جہاں رہتی ہیں کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر جہاں بھی, وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ٹرمپ ہو گیا, یہ ٹروڈو ہو گیا, جو ہو گیا, یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتے, یہ لوگوں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. یہاں ٹیکس پیئر جو ہے اٹ از اونلی اے لمیٹڈ اماؤنٹ کہ جو کہ ٹیکس پیئر دیتا ہے. کارپوریٹ آپ کا لے لو, آپ کی آرم فورسز لے لو, گورنمنٹ سرونٹس لے لو, اس کے علاوہ آپ کے کتنے لوگ ہیں جہاں آپ کا مارکیٹ ٹریڈر تو ٹیکس دیتا نہیں ہے, جو کہ ٹریلینز اور ڈالر کا بزنس کرتا ہے, ٹریلینز, لیکن ان اکاؤنٹیبل ہے, ایک پیسہ ایف بی آر کو جاتا نہیں ہے. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے نہیں, لوگوں کو آگے انکریج نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک میں کہوں گا ایک یہ مشکل مہم ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. یہ انشاءاللہ ہوگا, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اب چائلڈ لیبر پہ 3 تاریخ کو پنجاب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے کہ یہ جو بچوں کا مس یوز ہوتا ہے, بچوں کو فورس لیبر ہو جاتی ہے, دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ایک تشکیل کی ہے. سو پیپل آر ورکنگ, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. ابھی اتنی جلدی وی کانٹ ہیو این اوور نائٹ ریولیوشن. یس دیر آر لاٹ آف فالٹ لائنس, یس دیر آر لاٹ آف پرابلمس, یس دیر آر پولیٹیکل پرابلمس, لیکن جو کام ہے, کام انفارچونیٹلی اتنی تیزی سے نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بہت شکریہ. میں اسی اسنا میں چند ایک پکچرز کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یس آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہمارے مونیومنٹس تھے, بہت ساری پاکستان کی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو کس طرح سے پریزرو کیا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے لاہور کے دروازوں کو, ان کو بھی پریزرو کیا گیا, اور ایک رکشے کا انتظام کیا گیا تھا. میرا خیال ہے 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. ماجد بھائی وینٹ دیئر آل آف سڈن اینڈ ہم نے ان کو ٹریول کرایا تھا. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج ون تھنگ, ماجد جمال صاحب کی بیگم صاحبہ از انڈین, انڈیا سے ہیں. شی واز سرپرائز ٹو وزٹ لاہور. وی ٹک ہر لاہور, سارا کا سارا ہم نے گھوما, کراچی بھی گئے. شی واز سرپرائز کہ یہاں تو گائیں ہی نہیں سڑک پہ نظر آتی, یہاں تو کتے بھی نہیں سڑک پہ نظر آتے, یہاں تو بلیاں بھی نہیں نظر آتی. یہاں تو یس اندرون شہر جگہوں پہ گند بھی ہے, مگر گند کون کرتا ہے؟ میں اور آپ ہی کرتے ہیں نا. ایک چیز ابھی جناب میر صاحب نے کہا, اور میر صاحب آپ نے ہائی لائٹ کیا, میں اس کو کروں گی. آپ نے جب کہا کہ کراچی کو ڈی شیپ کرنے میں انکروچمنٹس نے بڑا رول پلے کیا, ایون لاہور میں بھی انکروچمنٹس نے بڑا رول پلے کیا, تو انکروچمنٹس کون کرتے ہیں؟ میں اور آپ کرتے ہیں. یعنی سڑک کے اوپر اپنی جہاں تک میری دکان ہے اس سے 6 فٹ آگے تک لے کے جانا, تو اپنے شہروں کو ہم گندا کر لیتے ہیں. کچھ فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ میسج ٹو دا پیپل. دیکھیے جی, آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کراچی کے اندر ایک وقت چل رہا تھا, ختم ہوا. میں ایم کیو ایم کو کافی بلیم کیا. یس, اس کے اندر کئی فیکٹرز تھے, لیکن کراچی از اے لاٹ بیٹر. بٹ ایسے لاٹ بیٹر آپ نے ابھی ایک چیز کی نشاندہی کر دی ہے, یہ مین ہول, گٹر ہول. آپ اس کو دیکھیں ڈرگ روڈ کے اوپر, پتہ نہیں اس کا نام اب کیا رکھ دیا انہوں نے, وہ ڈرگ روڈ وہ جائیں وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا. ایک ان کا میئر آیا, اس نے اس کو ٹھیک کیا. لیکن آپ نے جو وہ کہتے ہیں نا کینسر کو جو ڈیٹیکٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اور میں ہم سب گند کرتے ہیں اور ہم بلیم کرتے ہیں حکومت کو. آپ پلاسٹکس پھینک دیتے ہیں روڈ کے اوپر, گٹر بند ہو جاتے ہیں, روڈ فلڈ ہوتی ہے. دیکھو جی حکومت نے کیا کیا. حکومت کا نہیں ہے یار, یہ ہمارا اپنا ہے. We are the people who damage our own cities and societies. اور yes, آپ نے صحیح کہا, لاہور is transforming. میں آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا سے امیتابھ بچن ادھر آئے, جیتا آئے, ریکھا آئی, کبیر بیدی and all that. ان کو جب میں نے لاہور میں پھرایا دکھایا, they were shocked because ان کے سارے پرانے رشتے دار لاہور کے رہنے والے ہیں. And they were shocked to see how clean the city is in comparison to New Delhi. So یہ چیز یہ ہے کہ دلی کی اپنا ایک خوبصورتی ہے, لاہور کی اپنی ہے, ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے. It's very neat and clean. اور میں وحیدہ, میرے پاس تو بلکہ پکچرز بھی ہیں, and she was surprised کہ پاکستان. اور میں وحیدہ کی بات چھوڑیے گا, یہ 770 کے پروڈیوسرز ہمارے ساتھ گئے تھے, آپ جا کے ان کے آرکائیو میں دیکھیے گا ان کے کیا ریمارکس تھے. They were surprised
کہ شاید آپ ہمیں ان سڑکوں پہ لے کے پھر رہے ہیں جو صاف ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارا گلا بڑا بولتا ہے مگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. یہاں پہ تو ہم نے بات کی. اب میں آپ کی طرف اگلی طرف آتی ہوں. ریسنٹلی سر پاکستان میں ہم نے بڑا شور مچایا کہ عدلیہ کے اوپر بڑی قدغنی ہے اور بڑی پرابلم ہے. میرا خدا گواہ ہے میرا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, میرا صرف میری پارٹی پاکستان ہے. یہ ریسنٹلی سر جو آپ کے جج صاحب ہیں جن کے گاڑی سے ٹکر ہوتی ہے, 2 بچیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور یہ ان کے پاس جو گاڑی تھی, مجھے باقی چیزوں پہ تو اعتراض میں بعد میں کروں گی کہ وہ گاڑی بھی انلیگل گاڑی تھی, کسٹم سے چوری شدہ گاڑی تھی, اور ہاؤ کم کہ, اور پھر انہوں نے اب کہہ دیا جی ان کو معاوضہ اسلامک لحاظ سے ان کو, who knows کہ جس آدمی کے پاس پاور ہے, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے, چاہے وہ لینڈ لارڈ ہے, چاہے وہ آپ کے یہ ججز بھی ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی دے ہیو لاٹ مور امیونٹی بھی ہے ان کے پاس ہر طرح کی پاور ہے. آپ کو کیا پتا انہوں نے پیسے دیے ہیں کہ نہیں دیے. بٹ the first thing which was very apparent that the car جو ان کے پاس تھی that was illegal car. تو did anybody take an action? کیا ان کو جواب دہ اس بارے میں ٹھہرایا جائے گا کہ نہیں؟ سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے وہ اسی جگہ جاتا ہے, پیسے دیتا ہے. ریمنڈ ڈیوس نہیں دیکھا آپ نے؟ جی سر. اسے بندے مارے, پیسے دے کے وہ بات چلا گیا, ختم ہوگی بات. تو یہ جو ہوا ہے, یہ جو جج ہے اس کے بچے نے مارا, یہ بھی پیسے دے گا. وہ ایک پیسے بھی دے گا کہ نہیں آپ کو کیا پتا, دھمکا کہ یہ جو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جتنا وڈیرا ہے وہ کہتا ہے تیری بیٹی نے چکلوائیں گے, تیری بیٹی نو یہ کریں گے, تیری بیوی کو یہ کریں گے. ڈونٹ پے دیم. آپ فکر نہ کریں, یہ پیسے دے گا, اس کا باپ بھی دے گا, پیسے دیں گے. یہ ایسی کوئی بات ہے چلیے پیسے بھی, جو گاڑی ان کے پاس تھی, اگر ایک عام آدمی کے پاس اس طرح کی انلیگل گاڑی, ان کو کیا خاص, میرے ساتھ عاشر عظیم بھی آیا کرتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو ان گاڑیوں کو بلکہ پکڑا کرتے ہوتے تھے, ٹیکس چوری کی گاڑی. تو کیا is there anybody talking about this? Is there anybody holding him accountable for that? How dare کہ تمہارے ہاتھ میں قانون کا ترازو ہے اور تمہارے گھر میں یہ گاڑی کھڑی تھی, how dare that you did not know about it? دیکھیں آپ کا جو عارفہ آپ کا جو سوال بنتا ہے نا, when will he be arrested? When will he be arrested as a judge for having something which is illegal? بات تو یہاں آتی ہے, باقی تو چھوڑے تبصرے. آپ نے اس جج کو اریسٹ کرو, آپ اس کو پکڑو, اس کو put him in court. سر انڈائریکٹلی میں نے اگر یہ کہا ہے تو مجھے اس کا جواب ہی تو چاہیے. are all the anchors taking action on it? وہ صرف وہ بیچ رہے ہیں جو بک رہا ہے اینکرز کا بھی. نہیں جی, وہ یہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے. he has to be held accountable. دیکھیں نا, اگر آج آپ نے ایک فارمر لیفٹیننٹ جنرل کو ٹرائی کر لیا ہے اور آپ نے ایک پریسیڈنٹ چھوڑ دیا ہے, تو جج کیا ہے بھائی؟ اب جج کو بھی ٹرائی کرو, ختم ہوگی بات. ہم نے تو لا دیکھنا ہے اکراس دا بورڈ, ناٹ بیکاز in one department or the other department. If the army can hold people responsible and accountable, then the judges or the executives, اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں, and even in the political diaspora, آپ سب کو پکڑو جو غلط کام کرتا ہے. Simple as that. There are no excuses or even commentaries or even analysis on this. یہ غلط ہے, ختم ہوگی بات. I mean, you cannot argue, a baseless argument on something which is against the law. کیسے کر سکتے ہو آپ؟ صحیح سر, آپ مجھے ایک طرف لے کر کے چلے گئے. ابھی ریسنٹلی جنرل فیض صاحب کے بارے میں جو بات ہوئی, آئی واز لوکنگ ایٹ دس, جو کنکلوژن مجھے ملا کہ وہ پولیٹیکلی انوالو تھے. جناب باجوہ صاحب, ہمارے جنرل فیض جو تھے, پولیٹیکل انفلوئنس تھی, لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے. تو سر پولیٹیکل انفلوئنس تو آپ تو باہر سے ہیں, آپ نے پینوکیو کا ذکر سنا ہوا ہے نا؟ وہ جب پینوکیو بھی فیل ہو گیا ہے, یہاں انفیکٹ یہ پینوکیو بھی فارغ ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں بیسک ہے پائی پائپر, پینوکیو نہیں ہے ادھر. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا, ان کے ساتھ میری تو مائی پارٹی از پاکستان, کہ جی وہ پولیٹیکلی انوالو تھے. بھائی پولیٹیکلی کون انوالو نہیں تھا؟ باجوہ صاحب انوالو نہیں تھے, مشرف صاحب انوالو نہیں تھے. کیا جو فرائیڈے کی پریس کانفرنس تھی, کیا واز دیٹ ناٹ اے ٹوٹل پولیٹیکل پریس کانفرنس؟
was this government, and I remember I was in Umrah 2024 जनवरी की बात है, या 2024 दिसंबर जनवरी की बात है. Yes, I was, and we were, certain other people were also with me. तो यही था जी, ये हाइब्रिड, अब आप लोग हाइब्रिड के लिए तैयार हो जाओ. इट विल बी हाइब्रिड सेटअप. 2.5 साल एक पार्टी रहेगी, 2.5 साल दूसरी पार्टी रहेगी. तो मेरा ख्याल है 2.5 साल तो हो चले हैं. तो अब 2.5 साल के बाद जब दूसरी पार्टी ने आना है, तो दैट इज, डू यू थिंक दैट, am I right or if I'm wrong do correct me, क्या 2.5 साल का 2 साल का टेन्योर नहीं था रखा? देखिए आरफा, मुझे एक इंटरव्यू याद आता है जो मैंने पीर पगाड़ा साहब का किया था, मर्दान अली शाह का. तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि मैं उसका जवाब दूं और अंदर हो जाऊं. मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि आप अंदर होंगे तो मैं बाहर होऊंगा. तो मैं यही आपको कहूंगा आप ऐसा करिए कि जिसमें आप मुझे अंदर कराना चाह रही हैं, अल्लाह ना करे. मैं आपको ऐसे जवाब नहीं सर, मगर नहीं सर, मैं ऑनेस्ट टू गॉड, मैं वही अपनी याददाश्तों को करती हूँ कि मुशाहिद साहब ने भी इसको कहा, और भी जो मैं, एंड मेरे, आई एम पर्सनली, आई स्पोक टू सर्टेन पीपल कि ये जी आप ज्यादा ना बोला करें, हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड सिस्टम में एक पार्टी को वक्त दिया जाएगा. यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 2 पार्टीज, दे सैट डाउन, दे वर्कड कामली, और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से जनाब एक कोलिशन गवर्नमेंट बना ली. ठीक है? नहीं जी, यू आर रॉन्ग हियर, यू आर टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. ये दोनों जो बैठे हैं ना, ये पीटीआई के डर से बैठे हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ये तो एक दूसरे में, ये तो आंख बना के देख, डराया तो गया ही था ना. देखिए अब आप उसको जैसे मर्जी मोड़ लें, डराया गया था कि पीटीआई, और फिर इन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपस में इंसान के बच्चे बन जाते हैं. वी विल देन दे कोलिशन हुआ इनका, बनी. तीसरी पार्टी को सपोर्ट दी गई, जिसमें जाहिर है आर्टिकल 26 अमेंडमेंट भी आई, 27 भी आई. अभी तो बल्कि वो आपके वावडा साहब, आई डोंट नो व्हाट द मैन इज ही, बहरहाल आई रिस्पेक्ट हिम. 27 और 28 और 30th 29th और उन अमेंडमेंट्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं. तो इकट्ठा था कि ये जी हाइब्रिड सिस्टम है, और इस हाइब्रिड सिस्टम में अभी नया जो वीडियोस मुझे देखने को मिल रही हैं कि पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग. इट इज ओनली द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, ही इज द मैन एट द फेस, जो चाहे मुल्क की दिफा की सूरत हाल हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो पैसा लेके आने में, यानी बिजनेसमैन को पाकिस्तान लाने की बात हो. बहरहाल ये तमाम बातें, मगर I don't want you to get hurt in any way, shape and manner because of Torontonians. I want you to speak the truth. तो क्या कहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी का बारी आने वाली है? The truth is, no matter who the army chief is, he will call the shots. That's the truth. खत्म होगी बात, बाकी छोड़ दें. बाकी जब सब टोपी ड्रामा है कि वो ये कोई नहीं. सब कुछ, अगर हम इतने डेमोक्रेटिक और चैंपियन बनते हैं, सो व्हाई डू यू नीड अ हाइब्रिड गवर्नमेंट? हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आर्मी हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अंडर आर्टिकल 245, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ओथ प्राइम मिनिस्टर भी लेता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लेता है, चीफ जस्टिस भी लेता है. बात यह है कि आपने देखना है कि मुल्क जो आपका है, वो आपके पास एक साइड पे अफगानिस्तान में, दूसरी साइड पे इंडिया है. उसके साथ आप देख रहे हैं कि आपके इंटरनल ये जो टेररिज्म हो रही है, भाई जब तक ये सारे आपके मसले ठीक नहीं होंगे, आर्मी विल प्ले अ प्रेडोमिनेंट पार्ट नो मैटर व्हाट यू डू. सो आर्मी हैज टू स्टे देयर, हैज टू बी देयर, क्योंकि हमारे जो सियासतदानों ने है ना, आपने देख लिया कि पहले 99 से पहले वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, और वी हैड ओनली 500 मिलियन रह गए थे आपके पास. क्या रह गया था पैसा, मुझे बता दें आप. We were going down the drain. अभी भी आप देख लो कि कहां पहुंचे. The question is कि जब तक हम अपने आप को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे नहीं लेके आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. हमारे अंदर पॉलिटिकल इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. आप देख लो, आपका जो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, हैट्स ऑफ, उसके ऊपर क्या तनकीद नहीं हुई, क्या चीज नहीं हुई, पर हैट्स ऑफ के हाउ ही रिस्पॉन्डेड, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स. I mean, that is the kind of democracy which at least I'm looking into Pakistan. But unfortunately, it's still, way ahead.
and it'll take time for us. بہت خوبصورت بات کی. میرے 3 بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, مگر میں اب بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹالرنس اینڈ آف کورس دس از انٹرنیشنل ناؤ, پرابیبلی دنیا کے لوگوں کے لیے آئی وش کہ کینیڈا رول ماڈل ہوتا, مگر کینیڈا نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ. فار دا پیپل آف پاکستان دا رول ماڈل از امیریکا اینڈ انڈیا. اور امیریکا میں آپ انٹالرنس دیکھ لیجئے گا. آئی وش کہ آپ کینیڈا کو فالو کریں تو زیادہ بہتر. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری وچ just promotes love. میرا سر آج جب ہم یہاں تک آئے تو اب اگلا میرا جو کوشچن ہے, what is the problem? امریکہ نے اپنی نیشنل سیکورٹی جو اسٹریٹجک رپورٹ دی which is 29 pages کی رپورٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ we will not focus on the Middle East now because we are self-reliant oil کے حوالے سے and we won't touch. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدلنے کا کہا ہے. دے آر مور انٹو دی کریبین اینڈ یہی وینزویلا کی طرف. they believe کہ might is right, کہ the smaller countries has no right to live and the bigger countries and the bigger power has all the right to swallow them بھی کہہ سکتے ہیں, یا to rule them. مڈل ایسٹ میں itself آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, اینڈ وہ کہتے ہیں نا آگ بھڑکنے میں it takes time and this seed was sown long time. پاکستان اور افغانستان اچھے تعلقات تھے, بگڑ گئے تعلقات. ایران اور یونائٹڈ عرب امارات کا بھی 3 آئی لینڈز کے لیے جھگڑا ہو گیا. آج کی نیوز ہے کہ سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب امارات کے درمیان بھی ایک رفٹ آ گئی ہے. معذرت کی خواست کروں کیونکہ یونائٹڈ عرب امارات نے شاید سعودی عربیہ کی کچھ آئل ویلز ہیں جن کے اوپر جا کے کیا ہے. ایک طرف دے آر آل یونائٹڈ فار دی ادرس کاز وچ از ابراہم اکارڈ, بٹ دے آر ناٹ یونائٹڈ فار دا کاز دیٹ ہم تمام کے تمام مسلم ممالک ہیں. وی ور آل دا سیم ایریا. اگر اب ہم مختلف ایریا بن گیا تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر. تو ہم نے اپنی رفٹس کو اتنا اوپن مسلم کنٹریز نے جو کر دیا ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ میرا لاسٹ جواب ہے because I've got another show. Let me tell you, Muslim countries have never been united and they will never be united. آپ نے دیکھ لیا شاہ ایران کا کیا ہوا, دیکھ لیا قذافی کا کیا ہوا, دیکھ لیا آپ نے حافظ الاسد کا کیا ہوا, آپ اس سے پہلے بورگیبا کو دیکھ لو, کسی کو دیکھ لو, آپ نے کیا ہوا. آپ سعودی عربیہ میں بھی دیکھ لو, یو اے ای میں دیکھ لو. خیر یو اے ای تو سیٹلائٹ ہے, neither here nor there. But having said so, یہ کویت لے لو, عراق لے لو, دیکھ لو آپ. یونٹی اگر آپ کو نظر آنی ہوتی تو اس وقت آپ کو آ جاتی جب پوری دنیا شور کر رہی تھی. ایون ناؤ آپ پرانے امریکن پریزیڈنٹ بھی کرتے ہیں کہ WMDs آپ کو مل رہے ہیں عراق کے اندر. کون بولا ہے بھائی؟ وہ بولا ہے nothing. 1 million march. I was in Downing Street. 1 million march ہوئی ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. پر ٹونی بلیئر جو کہ آج اٹھ کے کہتا ہے yes I made a mistake. اس کے بعد so the question is کہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اسلامک امہ is it together? No. ان سب کے انٹرسٹ ہے, ان سب کے پیسے باہر ہے, امریکہ کے اندر ہے, آئی ڈونٹ نو کینیڈا میں ہے نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ وہاں ہے. تو یہ یو تھنک یہ بولیں گے کوئی امریکہ کے خلاف یا کسی اور کے؟ ان کے تو ایسٹ فریز ہو جائیں گے, جس طرح 79 میں شاہ ایران کے ایرانین ایسٹس کینزنگٹن میں سب فریز کر دیے تھے انہوں نے. تو اس طرح لوگ نہیں کریں گے. ایک بات آتی ہے امریکہ, دیکھو وہ کہتا ہے they want to be a superpower, they want to be the policeman as what the Shah wanted in 79. So they didn't want the Shah to be the policeman of the Middle East, they wanted to be the policeman themselves. اب جو آپ کے پاس یہ جو آیا ہے, یہ جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ, یہ ایک ریڈیکل آدمی ہے. اس کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو انسائٹ کرنا, پرووک کرنا, انسلٹ کرنا, اور he doesn't hold a good reputation even amongst his own party. اب جو گیم آ رہی ہے افغانستان کی آپ نے بات کی ہے, اور جو کنسنٹریشن کی وینیزویلا آپ نے ذکر کیا, one of the biggest oil reserves in the world. یہ اس کو they want to go and take over or capture or manipulate or do whatever you like. آپ افغانستان کو, اس کو رشیا کو دیکھو. رشیا is the only country which has recognized the Taliban regime right now. اب وہ اس نے کیا ہے, اب وہ all of a sudden اپنا انٹرسٹ ادھر لے کے آ جائے گا. کیوں لے کے آئے گا؟ پراکسی اس کے پاس انڈیا بیٹھی ہے, پاکستان کو اپنے فولڈ میں لانا چاہتا ہے ٹو ہولڈ اے فرنٹ اگینسٹ رشیا. چائنا
रशिया और ये जो आपके जो बाकी जो ममालिक है छोटे मोटे, इनका एक अपना नेक्सस है, अमेरिका अपना नेक्सस बना रहा है. सो दिस इज अ वर्ल्ड चेस विच इज नाउ बीइंग प्लेड. और ये जो चेस है इन द इयर्स टू कम, आई थिंक इट विल बी अ डेंजरस गेम जो भी इसको खेलेगा. बहुत शुक्रिया. शायद आपके नोटिस में भी आया होगा कि आज अमेरिका ने सैटेलाइट के इमेजेस भी दे दिए हैं, एंड आई वेरी वरीड अबाउट पाकिस्तान. और उन्होंने कहा है कि बगराम जो है हमें हर हालत में चाहिए. आप जाइएगा, हमारे अपने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है, BBC ने भी इसको कवर किया है. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक इट आउट. यस, देयर इट इज. BBC पे आप जरा BBC को फौरन नहीं, डॉन को फौरन से पहले देखो, कि जिसमें अमेरिका ने वो सैटेलाइट का व्यू दिया है, और उन्होंने साथ में कहा है कि अमेरिका वांट्स बगराम इन एनी शेप एंड मैनर. So, do you think Pakistan will support America to go to reach Bagram? Uncle Sam is Uncle Sam. That's it. No, क्या आगे कहूँ? आप कर ले, उसके अलावा कर ले कुछ. आपने सुना नहीं आर्मिटेज ने क्या कहा था? Are you with us or not with us? खत्म हो गई बात. तो यहाँ यही है. Are you with us or not with us? We are with you, यार. We are with you. That's the best. Thank you very much. सर आपको बहुत शुक्रिया. आपको भी लगा कि आरिफा मेरे पीछे पड़ गई, मगर it is very nice talking to you. I've given you more time. I've given you more time. मेरा शो है. सर बहुत शुक्रिया. सर, thank you very much.